नाज़रीन, अगर आपको ये चेतावनी आप दे दें कि सोशल मीडिया बंद होने वाला है, ये जो यूट्यूबर और बाकी मामला ये फेसबुक पेज चला रहे हैं, इनके व्यूज उड़ जाएंगे। 366 दिन उनकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि अगला साल है रूहानियत का साल। वो कैसे रूहानियत का साल है, क्या चीजें बदलने वाली हैं जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगी। नाज़रीन, अगले 366 दिन की कहानी ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, आप डरा रहे हैं या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हम तो पिछले साल तक वो क्या कहते हैं, हमारा नसीब कि जब हमारा वक्त आया, मैं अमूमन कहता होता हूँ कि बस हमारे पास कोई अच्छी खबरें ही नहीं होती देने को तो बहरहाल नहीं है, वो काम तो काम है, काम तो करना है। और मैं समझता हूँ कि ये आगे के लिए एक खास अल्लाह ताला ने जो इज्जत अता की है और हमारे जो तीर तुक्के ठीक हुए हैं, उसके पीछे रीजन है कि आगे कोई रहनुमाई जो करने का मौका मिलेगा 25 और उससे अगले सालों में। और 25 में असल में जब सैटर्न पाइसिस में जाएगा, ये बड़ा इवेंट होगा। जो जब भी आपके बड़े इवेंट्स होते हैं या आपके जो स्टॉक्स या इंडस्ट्रीज का प्लैनेट इंडस्ट्रीज शिफ्ट करेगा। आप लोग चलो यूं समझे कि सैटर्न मासेस को रूल करता है और इसका शिफ्ट होना किसी भी जगह पे जाके कुछ महकमों को, कुछ चीजों को उभारेगा और कुछ इंडस्ट्रीज को डाउन करेगा। जिसमें सरफहरिस्त इस टाइम का जो सोशल मीडिया पे जो आप अमूमन देख रहे होंगे, कोई भी बैठा नुस्खे बता रहा है आपको। मतलब एक खुद जो तलाक याफ्ता है, वो बैठी तलाक व जिंदगी शादी की कैसे खुशगवार गुजारे उस पर बैठी प्रोग्राम कर रही है जी। ठीक है जी। जो जो डॉक्टर है वो खुद उसको जरूरत नजर आती है दवाई की, वो बैठा आपको हिकमत के टोटके दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत ज्यादा एक आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का जो है ना, वो एक फ्लो बना था, वो फ्लो बंद हो जाएगा अप्रैल 2025 में। और उसमें खसूसन एस्ट्रोलॉजर्स भी, हमारा जितना भी एस्ट्रोलॉजर्स का भी जो ग्रुप है, जितना भी, उसमें से काफी क्विट कर जाएंगे, बस वो एंड हो जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजर्स खसूसन जिनके मुतालिक ये था कि उन्होंने जस्ट प्रोग्राम देखा, इधर से देखा उधर से देखा और प्रोग्राम चेप दिया, रूट बेसिक्स को नहीं जानते, बुनियादी तौर पे एस्ट्रोलॉजी का इल्म नहीं रखते, या पामिस थे एस्ट्रोलॉजर बन गए, या एस्ट्रोलॉजर थे पामिस बन गए, या टैरो कार्ड रीडर थे एस्ट्रोलॉजर बन गए, या इस तरह का आपने देखा होगा कुछ लोग। आप पिछले साल उनका तारुफ सुने, उससे पिछले साल तो इट्स बीन डिफरेंट। जो मैं एस्ट्रोलॉजर्स का खसूसन बात कर रहा हूँ कि कुछ तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा 2 सालों में, 2.5 सालों में पाकिस्तान में या सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी को लेके। और इवन कई टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं अब तक, कई पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, कई एस्ट्रोलॉजर जो है पता नहीं क्या आगे के कोई अपग्रेडेड वर्जन में चले गए हैं। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये भी खत्म हो जाएगा जो 2025 के अप्रैल तक। जो ट्रू नॉलेज रख के, जिनमें वो ज्ञान की या उस नॉलेज की कोर है और बाय डिफॉल्ट उनका बर्थ चार्ट कहता है ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, वो टिकेगा मैदान में, बाकी सब उठ जाएंगे और खुद ही मैदान छोड़ देंगे। उनका भी दिल नहीं करेगा, इवन ये एक वन साइडेड नहीं होगा, ये 2 साइडेड होगा, मतलब उनका भी दिल उचाट हो जाएगा। दूसरा इसमें जो फैक्टर है वो आपके तज्जिया निगार हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बैठ के हिकमत के या आपकी सियासत पे बोल रहे हैं या फ्यूचर पे बातें कर रहे हैं, मुस्तकबिल की खबरों पे बातें कर रहे हैं। एज ए तज्जिया निगार भी आपने देखा होगा, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं, वैसे भी फ्यूचर की बातें आपको बता रहे हैं जी, ऐसे होगा। कोई वो जैसे कहते हैं ना, सनसनीखेज से आप चैनल्स देखते हैं और तज्जिए कर रहे हैं बैठे, हुकूमत, सियासत, पाकिस्तान जी अगले साल इलेक्शन होगा नहीं होगा, इस टाइप का जो न्यू ये उभरते हुए तज्जिया निगार सोशल मीडिया, ये भी बंद हो जाएगा। और अब होगा क्या, इस मार्केट की जगह कौन सी मार्केट ने अप होना है, इसमें मैंने बस कंक्लूसिवली बता दूं, एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर की बातें, तज्जिया निगार, फिर अचानक जिनको गेम मिला था इन 2 सालों में, वो सब के सब जितने भी लोग होंगे उनको मैं समझता हूँ कि वो बात नहीं रहेगी, अप्रैल से उनकी कहानी ओवर हो जाएगी। खसूसन वो लोग जिनका बिल्कुल प्योरली तकिया उस पे है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी मेरे फेलोज हैं, उनसे तो है कि कोई ना कोई साइड जॉब जैसे कहते हैं कि वो भी जारी रखें, कोई बिजनेस में कोई हमारे साथ जुड़ जाए, हमें बताएं
ہم آگے ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں اس میں کنیکٹڈ ہو جائے. دوسری جو باقی تجزیہ نگار ہیں وہ اپنے کوئی اور ٹاپک اٹھا لیں. اس میں ٹاپک میں بتا دیتا ہوں اگلے سال کے ٹاپک جن پہ آگے ہم نے شفٹ ہونا ہے. تو اس میں جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ جو انوانسمنٹ ہوگی ٹیکنالوجی کی ہوگی. روبوٹس جنگوں کے علاوہ کچن میں بھی ملیں گے آپ کو. صرف جنگوں کے میدان میں خبر نہیں آئے گی اگلے سال آپ کو. مطلب اگلے سال آپ کو پتا چلے گا کہ جی رشیا میں یوکرائن نے کوریا نے کوئی 2-4 روبوٹس بھی دیے ہوئے تھے وہ آپریٹ کر رہے تھے, یا جی فلانی جگہ فلانے ملک میں انہوں نے روبوٹس اتار دیے. تو اگلے سال روبوٹ کا زندگی میں آنا کچن میں میدان جنگ میں آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا ہی ملے گا کہ کچنز میں آ گئے ہیں اور فلانے جی آنر لے آیا ہے, یا آپ لوگوں کی خبریں یہ میڈیا پہ بڑھ یہی خبریں ہوں گی روبوٹس کا آپ لوگوں کی لوکل. ابھی تو خاص وہ آتی ہے نا, ابھی تو ایجاد کا پتہ چلتا ہے, کام ہونے کا پتہ چلتا ہے. اگلا سال ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کا. لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی سے جب ہم بات کر رہے ہیں پابندیاں وہ پاکستان وہ انڈیا ان سب ایریاز میں ان کو فیس کرنی ہی ہے. اب جتنا یوٹیوبر پاکستان کا اس کو تو چاہیے کہ ملیشیا ایک جا کے بیٹھ جائے, عمان چلا جائے, جہاں بھی جانا ہے انٹرنیٹ جہاں اویلیبل ہے اپنا دھندا پانی کرے. کئی فنی چینل چلاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان کے لیے تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی پلیسز دیکھیں. اور باقی جو ایکچوئل آپ لوگوں کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں کب سے ہم چاہتے بھی یہی ہیں, اور اس بہانے شکر اللہ تعالیٰ کا کہ دین سے جڑا ہونا ہمارے آپ کے کام آئے گا. آپ میں دین کی خدمت کر رہے ہوں گے کیونکہ اگلے سال روحانیت, فلسفی اور ریلیجنز ان پہ دھیان جانا لوگوں کا طے ہے, جیسے ایسٹرالوجی پہ تھا. مطلب ان 2 سالوں میں جتنا آپ لوگوں نے دیکھا اتنے چینلز اتنے ایسٹرالوجر, اچھا کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے ہوں گے, لیکن پھر پتہ چلا وہ اتنے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسی طریقے سے اگلا سال روحانیت, فلسفی اور ریلیجیس نالج اس کا ہوگا, اور ٹیکنالوجی کی جو پریکٹیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کا ہوگا. ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں, روحانیت کی طرف, ریلیجین کی طرف. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جیسے پرانے بھی کوئی بھی قصے سنا کے اسلامک نہیں. فلسفی بھی ساتھ آ رہا ہے, علل بتانی پڑے گی, ریزننگ دینی پڑے گی. مطلب اگر کوئی آیت پڑھے گا یا کوئی دینی بات بتائے گا تو ریزن بھی کھڑی کرنی پڑے گی. اسامہ صاحب زراعت کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ایگریکلچر ہے اس کا بھی سکوپ ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے سال گریٹر اسرائیل جو ہے وہ جو ان کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل والا وہ بھی آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کو ٹریڈ بڑھے گی, ایکسپورٹس بڑھے گی. سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایکسپورٹ بڑھنے کے چانسز رہیں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو بہت زیادہ اچھا نہیں رہنے والا ایگریکلچر کے حساب سے, لیکن جو لوگ ٹریڈنگ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوں گے وہ اچھی رہنے والی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ, اور اس کا رجحان بڑھے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے ایگریکلچر پوچھا, اس کا اور کس کا پوچھا سوری؟ گریٹر اسرائیل. اچھا, اصل میں آپ نے بزنس کے ساتھ ہی اسرائیل بھی ٹھوک دیا نا درمیان میں, وہ اس میں اسرائیل کا دیکھیں. اسرائیل تو اپنا میکسیمم مشن اس کا جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے گا اور مزید آگے بڑھے گا, اور یہ بھی سیز فائر ہو جائے گا. اس کے چانسز مجھے نظر آتے ہیں کچھ دنوں تک. سیز فائر کے بعد یہ اگلے سال پھر دوبارہ یہ رائز ساری چیزیں ہوں گی, اور بلکہ وہ جب کچھ بڑا ہونا ہے اگلے سال نقشوں پہ, وہ اس کے لیے کسی دن ڈیٹیلز مجھے ریمائنڈر دیں پہلے, تاکہ وہ میں نے آپ کو پلانیٹری الائنمنٹ دکھانی ہے کہ اگلے سال مارچ اپریل کے اراؤنڈ میں نا پلانٹس کی پکچر یہ کیسے الائن ہو رہے ہیں. تو وہ جب پول اینڈ پش افیکٹ ختم ہوتا ہے نا تو پھر اپنا امپیکٹ وہ صحیح ٹھکا کے ڈالتے ہیں, اور پھر وہ ریزلٹس جو ہیں اسی حساب سے آتے ہیں. ایگریکلچر کا بتائیں, زراعت کا بتائیں صاحب. زراعت کا ویسے تو ٹیکنیکلی میں تو سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپ کمنگ ٹائم میں ایگری ہی ویلتھ ہے. ایگری میں ہی چلے جائیں, بیجوں میں جائیں, بیجوں کے بینکس بنائیں, سیڈ بینکس بنائیں, بڑے کسان کارپوریٹ فارمنگز پہ آئیں, جیسے کمیٹیاں ڈالتے ہیں
ایسے ہی کمیٹیاں بنا کے گروپ آف کمپنیز بنا کے کارپوریٹ فارمنگ میں چلے جائیں. مستقبل ایگریکلچر کا ہے. لیکن اب آپ میں سے اگلے سال کا کہیں تو اگلا سال تو ہم نے تو ریڈنگ میں دیکھنا ہے نا کہ ریڈنگ میں ایز اے ایگریکلچرسٹ اگلا سال اچھا ہے یا نہیں ہے. تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آگے جب میں جنرل حالات دیکھ رہا ہوں جو دنیا کے اوور آل, تو پھر ڈیفینیٹلی ایگریکلچر ہی رہنا, کیونکہ اکانومی تو چلی جا رہی ہے. بلکہ یہ نا آپ کسی دن اس پہ کہانی کریں, یہ روپے کی کہانی, اس کا ٹائٹل ہی یہ ہونا چاہیے. اور اسلام میں یہ جو آپ لوگ اتنا لگے رہتے ہیں نا کہ جی یہ حرام ہے وہ حرام ہے, کئی لوگ پوچھ رہے تھے بینک سے سود لینا حرام ہے, کوئی پوچھ رہے تھے بٹ کوائن, کبھی کچھ ڈفرینٹ سوالات آتے رہتے ہیں. تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں ان کو کیوں نہ بتاؤں کہ یہ روپیہ جو ہے, یہ جو رسید دی ہوئی ہے نا, انہوں نے چھپا کے کچھ رکھا ہے اور اس کے بدلے رسید دی ہے, یہ بھی حرام ہے. اور اسی وجہ سے کوئی ایک رات میں آپ کو لوٹ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل سوئس بینک میں پیسہ چلا جاتا ہے. ادھر سے گندم لے جانی ہوتی ہے نا تو لاگ پتے جاتے, بھینسیں لے کے جانی ہوتی تو کتنی ایون فیلڈ میں پہنچ جانی تھی لنڈن, پتہ چلنا تھا, پیرے نپنے تھے, ایسے نہیں چلا جانا تھا. یہ جب کا آپ نے, اور یہ جو برانڈیڈ گھڑیاں اور یہ ساری منی لانڈرنگ کا ذریعہ ہے. اب 25 کروڑ کی گھڑی کی کیا تک ہے, وہ صرف یہی ہے کہ ایک برانڈ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ 25 کروڑ کی ہے. اور عقل مانتی ہے بھی وہ اتنی سی ہیرے یا جتنے بھی لگا دو, تو وہ کیونکہ پیسہ گھمانا اور لے کے جانا اور کرنا آسان ہوتا ہے, اسی لیے آپ کی یہ مہنگی گھڑیاں, مہنگا سب اس کا پارٹ ہے. اب اس کی جگہ انہوں نے ایک بٹ کوائن نکال دیا اور اس کو ایک ویلیو کھڑی کر دی. اسلام ان کو نہیں مانتا. اگر گھوم پھر کے اسلامی معاشی نظام کی بات کی جائے تو وہ کاغذ کو نہیں مانتا. یہ آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلے سال سمجھ ضرور آئے گی, نہیں تو اس سے اگلے تو پکی آ جائے گی. اور مسلمان یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو گورے کا اور جو کافرانہ نظام ہے, اسی کے تحت, مطلب اگر آپ چلے, میں آپ کو 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے بارٹر سسٹم میں چلے جائیں, یہ روپیہ اس کو ختم کر دیں, کرنسیز کو. آپ ملکوں سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ کب سے ایران کو ہم چاول دیتے ہیں اور ادھر سے پتہ نہیں خشک دودھ اور کیا کچھ آ جاتا ہے ایران سے ہمارا. آپ لوگ گھروں کی زندگی میں بھی یہی کرنے لگیں گے. تو یقین جانے پرانے ٹائم پہ اپنے, آپ تو خود ماشاءاللہ وہ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں, اور میں بڑا جالس ہوتا ہوں جب ویکینڈ پہ آپ گاؤں ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک دوسرے سے مرغی دی تھی میں نے تمہیں, تو تم مجھے چاول دے دو, تو دو تسی لوایا ہوا تو ہن تسی ایک لیلی دے دو ادھر, یا اس طرح کی بارٹر آپ نے نہیں دیکھا ادھر؟ گندم کے بدلے چاول اور چاول کے بدلے, اور زبردست ہر چیز ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو کے ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر کوئی آ کے ان کو یہ نہیں کہہ سکتا چلو ایسے کرو, کہیں گے چل اپنا کام کر, اسی جدو سو کے اٹھاں گے ادو دیکھاں گے. کیوں غلام نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ اکانومی میں آزاد ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں فصلوں کی, اللہ سے دعا کرتے ہیں مرغی کے انڈوں کی, تو آزاد ہے. غلام تو وہ ہے جس کو یہ کاغذ کا نوٹ چاہیے اور پھر وہ لے کے مارکیٹ میں گھومنا ہے جس نے.